اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اتلو ما اوحیہ 21واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 5 سورتیں آتی ہیں۔ یہاں سے قرآن کے اختتام تک جتنے پارے آتے ہیں اس میں ہمارا کام بڑھ جاتا ہے، مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ سورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ پارے کے لحاظ سے مقدار تو اتنی ہی ہونی چاہیے، نہیں، آیتیں چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ مکی آیتوں کی خصوصیت ہے، اور مدنی آیتیں گزر چکی ہیں، اس میں شریعت کی باتیں تھیں جسے ہم نے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کے حصے سے بیان کر دیا۔ لیکن یہ آیتیں، ان میں زندگی کے بارے میں، زندگی کی آؤٹ لک کے بارے میں، لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے اس کا محاکمہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ نبی جو دعوت پیش کرتے تھے، لوگوں نے آپ سے مناقشہ کیا۔ ان سب کی جو فلسفیانہ بحثیں ہیں، نفسیاتی جو پہلو ہے، وہ بڑے گہرے اور عمیق اور وسیع ہیں۔ ان سب کو سمیٹنا آدھے گھنٹے کے اندر ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے یہاں سے 21ویں پارے سے 23ویں پارے تک ہم جو طریقہ اپنائیں گے وہ یہ ہے کہ چنک اپ، بلندی سے دیکھنا۔ جتنا آپ بلند ہو جائیں گے اتنا چیزوں کو سمیٹ سکتے ہیں اور ڈیٹیلز کم نظر آتے ہیں۔ جب آپ چنک ڈاؤن ہوتے ہیں تو چیزیں پھیلنے لگتی ہیں، ڈیٹیلز زیادہ نظر آنے لگتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے لے کر اختتام تک ہم چنک اپ کر کے برڈز آئی ویو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، یہ صورتیں ہیں اس پارے میں۔ عنکبوت پر کل گفتگو ہو گئی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ اس کی شروعات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة، کتاب جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اسے پڑھو یا پڑھ کر سناؤ، واقم الصلاة، اور نماز قائم کرو۔ اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ مومنین کے لیے اس سے بڑا کوئی علمی ہتھیار اور سہارا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی انریچنگ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ قرآن کا مطالعہ انسان کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس میں کہ کچھ حصے پڑھا کرو۔ ایک معنی یہ ہوا۔ ایک معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو کہا گیا کہ لوگوں کے درمیان قرآن کے حصے پڑھ کر سناؤ، یعنی دعوت کے کام کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور ضروری ہے کہ نماز بھی قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ سے رشتہ بھی مضبوط رکھیں۔ کہا کہ نماز کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہماری عامر بھی ہے اور ناہی بھی ہے، حکم بھی دیتی ہے خیر کے کاموں کے لیے، اور ہماری نمازیں ہمیں منع کرتی ہے فحش کاموں سے، برے کاموں سے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ نماز بھی پڑھے برا کام بھی کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی رہیں تو کوئی ایک چیز کو آدمی چھوڑ دے گا۔ نماز انشاءاللہ دھیرے دھیرے بندے کے اندر سے برائی کی عادت کو چھڑوائے گی۔ بحیثیت مجموعی آپ اگر دیکھیں گے تو نماز پڑھنے والوں کے اندر برائی کم پائی جاتی ہے۔ ہم انڈیویجول کیسز کی بات نہیں کرتے، اجتماعی طور پر اگر آپ سروے کر لینا چاہیں تو برائی کا رجحان نماز پڑھنے والوں میں ضرور کم ہوگا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے ساتھ اگر بحث کرنے کی ضرورت پڑے تو احسن طریقے سے گفتگو کیا کرو، یہ بتایا گیا۔ اہل کتاب کے علاوہ عرب کے اور مکے کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے۔ قرآن نے کہا ہم معجزہ کیا پوچھتے ہو؟ قرآن جیسی کتاب جب آ گئی تو تم چاہتے ہو کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا نیچے کٹ کر گر جائے
یا پہاڑ ہوا میں اڑنے لگے اور چلنے لگے؟ کیا ایسے مطالبے تم کرتے ہو رسول سے؟ رسول کی دعوت، رسول کا پیغام بہت صاف ہے اور ستھرا ہے اور ویری کلیئر کٹ ہے کہ اس کی دعوت قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ یہ کام جاری رکھیے، کسی کو یہاں دوام نہیں، پائیداری نہیں، ہر متنفس کو یہاں مرنا ہے ایک دن اور اس کے بعد خدا کے حضور سے پہنچنا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذمہ نہ ہو۔ تمام بندوں کی روزی روٹی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے فراغ روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ کشادگی اور تنگ کرنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ حق اور باطل کا معیار کچھ اور ہے اور دنیا میں روزی روٹی کے تقسیم کا معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور ہے۔ لیکن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی پرماننٹ نہیں ہے، یہ بہت ہی مختصر ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد ہم کو یہ بات یاد دلائی گئی اس سورت کے اختتام پر، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کریں گے ہم ان کی راہ آسان کریں گے۔ حضرات، جب بھی ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کرتے ہیں، گھر میں، خاندان میں، فیملی میں، رشتہ دار میں، پڑوس میں، ملک میں، تو اس میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جب ہم کوشش کرنے لگتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو کھول دیتا ہے۔ اور بعض مرتبہ وہ لوگ جو ہمارے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ فلاں اور فلاں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی 10 منٹ کا موقع تو ہم بات کریں گے، فرسٹ سورس سے ہم سے جانو کہ ہم کون ہیں، اور جب وہ بات کرنے لگتے ہیں تو اس کے بعد ان کا دل بدل جاتا ہے اور پھر برس ہاں برس کی دوستی قائم ہو جاتی ہے۔ مدتوں سے ہم بعض لوگوں سے ایسی دوستی ہے جو پہلے تو ہمیں برا سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے، دلوں کو کھولتا ہے۔ حضرات، اس کے بعد دوسری ایک سورت آتی ہے، سورہ روم۔ یہ بھی وہ سورت ہے جس نے میرے دل کو کھینچ لیا۔ بڑی شاندار سورت ہے، توحید کے بڑے ہی متحرک پرجوش دلائل اس کے اندر اور پرزور دلائل پائے جاتے ہیں۔ خاص کر میں چاہوں گا کہ طلبہ اور طالبات جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ اس سورت کو لے کر بیٹھیں اور انڈرلائن کریں، ان فی ذالک ان فی ذالک ان فی ذالک ومن آیاتہ سے بہت سی آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کو فیوچر کی طرف لے جاتی ہیں، سائنسی حقائق واشگاف کرتی ہیں۔ اگر ذوق ہو تو ایک چیز کو لے کر غور سے دیکھیے، کھولیے اور سمجھیے، ویری انٹرسٹنگ ایسپیکٹس آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ سورت کی شروعات میں ایک نکتہ امت مسلمہ کو بتایا گیا جو آج بھی ہم سے جس کے بارے میں سہو ہو رہا ہے، وہ ہے الف لام میم غلبت الروم۔ اس زمانے میں 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ایک رومن امپائر، ایک پرشین امپائر، ایک فارس کی سلطنت، ایک روم کی سلطنت۔ ان دونوں کے درمیان کئی مرتبہ کشمکش ہوتی رہتی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس زمانے میں پرشین امپائر نے ڈیفیٹ کر دیا رومن امپائر کو۔ لوگوں کے درمیان چہمی گوئیاں تھیں اور کفار و مشرکین کہہ رہے تھے چونکہ فارس کے لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے تو مشرکین تھے، تو دیکھو مشرکین غالب آ گئے، اور یہ اہل کتاب تھے، نصارہ تھے، کسی حد تک ان کے پاس رسول کا تصور، کتاب کا تصور، وحی کا تصور پایا جاتا تھا، تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، ان قریب ایسا ہوگا کہ رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ یہ رومی سلطنت اور فارس کی سلطنت کے درمیان جو کشمکش ہوئی، کون غالب آئے گا، کون پسپا ہو جائے گا، یہ پیورلی ایک پولیٹیکل میٹر ہے۔ اور مسلمانوں کا ذہن اتنا وسیع ہو کہ آس پاس کی دنیا میں جو پولیٹیکل ہیپننگز ہوتے ہیں اس پر نگاہ ہونی چاہیے، اور ان ہیپننگز میں ہمارے لیے کون سی چیز فیوریبل ہے اور ہمارے خلاف کون سی چیز جاتی ہے، کیا ہمیں تیاری کرنی چاہیے، کیا ہماری تیاری ہونی چاہیے، کیا ہمارا ریسپانس ہونا چاہیے۔ یہ سبق قرآن ہمیں دیتا ہے۔ رومی اور فارس کی سلطنت کی بحث اس لیے اٹھائی گئی تاکہ لوگ اویئر رہیں، اویکنڈ رہیں، انفارمڈ رہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پائیں در پہ کائنات کی نشانیاں کھول کر بیان کی کہ رسول جو آتا ہے وہ اپنی دعوت کو مؤکد کرنے کے لیے، اپنی دعوت کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے آسمان و زمین اور
اطراف میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور وہی ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو خلق کا اعادہ کرتا ہے؟ تخلیق ایک پیچیدہ عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں تک انسان کے ذہن کی رسائی آج تک نہیں ہے کہ لائف بگن کیسے ہوتی ہے، لائف کیسے بگن ہوتی ہے۔ اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں، سب اٹکل پچو ہیں، سوائے اس کے کوئی اور تعبیر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیات عطا کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، صبح شام اسی کو یاد کرو، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، صبح کرو تو اسے یاد کرو، شام کرو تو اسے یاد کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور آسمان میں بھی اسی کی حمد ہے، زمین میں بھی اسی کی حمد ہے، رات ہو تو بھی اسی کی حمد ہے، اور ظہر کے وقت ہو تب بھی اسی کی حمد ہے، ہر طرف اس کی حمد ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی ہے۔ آدمی اگر کان کھول کر سنے اور آنکھ کھول کر دیکھے تو کائنات نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، اس کے بھی آئے دن آثار ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ مردہ سرزمین ہے، ایک بارش ہوتی ہے اور لہلہاتی ہوئی کھیتی تیار ہو جاتی ہے، اور زندہ کو کیسے اللہ تعالیٰ مردہ کر دیتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، یہ اس کی نشانیاں صبح شام نظارے میں آتی ہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے جوڑے بنایا۔ جوڑے حیرت انگیز چیزیں ہیں کہ دونوں کے اندر فزیولوجیکل ڈیفرنس بھی ہے، سائیکالوجیکل ڈیفرنس بھی ہے، لیکن دونوں کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، ایک دوسرے کے لیے کشش ہے، اور ایک دوسرے کے بغیر زندگی کی رونق نہیں ہے، زندگی کی شمع حیات گل ہو جائے گی۔ انسان حرکت کرنا، سرگرمی انجام دینا، دوڑ دھوپ کرنا، کمانا، یہ سب کچھ نہیں کرے گا اگر جوڑوں کی شکل میں زندگی نہ ہو۔ میاں بیوی کے جوڑے کی وجہ سے زندگی کے اندر رونق آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی خلقت کے بارے میں اشارہ کیا اور بتایا کہ آسمان پر غور کرو، زمین پر غور کرو، کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو قائم کر رکھا ہے۔ اس نے اپنے ارادے سے اسے ایجاد کیا، اور اپنی مرضی سے جدھر چاہ رہا ہے وہ چلا رہا ہے، اور اپنی مرضی سے جب تک چاہے گا اس کائنات کو چلائے گا۔ کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے تجویز دینے والا نہیں، کوئی اسے مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ بجلی کی چمک اس کی ایک نشانی ہے، اور مردہ سرزمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے، اس کی نشانی ہے۔ تلاش رزق میں لوگ نکلتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ کہاں کہاں کا سفر کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ رزق کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑ کر کہاں کہاں جاتے ہیں، خود اپنے وطن میں بھی کیسی کیسی محنتیں کرتے ہیں۔ رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ذمے لے رکھا۔ صلاحیتیں اور محنت لازم ہیں، لیکن کتنی صلاحیت ہو کتنی محنت ہو ہم نہیں جانتے۔ صلاحیت پلس محنت پلس قسمت، تینوں کو ملا کر رزق ہے۔ کسی کو قسمت کا 80% حصہ ملتا ہے، 10% صلاحیت اور 10% محنت۔ کسی کو 40% محنت، 50% صلاحیت، 10% قسمت۔ ہم نہیں جانتے کہ اس بند ڈبے میں قسمت کتنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کی روزی روٹی ہے۔ انسان کو یہ نہیں ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ روزی روٹی دیتا ہے اس لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، نہیں، اپنی صلاحیت پیدا کرنا اور محنت کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قسمت سے روزی روٹی عطا فرماتا ہے۔ رات اور دن کا باری باری آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور کچھ دیر محنت کرنے کے بعد نیند کا طاری ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر زبانوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی زبانیں پیدا کی۔ اگر آپ کو عالمی سطح پر ادھر ادھر سفر کرنے کا موقع ہوا ہو تو آپ دنگ رہ جائیں گے، اور کبھی کبھی کسی کی زبان سن کر آپ کو ہنسی آتی ہوگی، لیکن عجیب عجیب زبان، عجیب عجیب بولیاں ہوتی ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ بولیاں اور یہ زبانیں ایجاد کر دیں، اس سے لوگوں کی پہچان ہوتی کہ کون کس ملک کا ہے، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ کیا۔ حضرات، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مصنف نے ان سب چیزوں کو، کائنات میں جتنی نشانیاں آئی ہیں، قرآن میں جہاں جہاں بھی، ان سب کو جوڑنے کے بعد اس کنکلوژن پر پہنچا کہ یہ ساری نشانیوں کو اگر آپ انکیپسول کرنا چاہیں تو 4 خانوں میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ واسٹنس ان کریشن، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے بہت وسیع بنایا،
آسمان کے اندر اتنے تارے، اتنے سیارے پیدا کیے کہ انسان گن نہیں سکتا، زمین کو اتنی وسیع بنایا، درخت ہیں، سمندر ہیں، ریت ہے، آدمی ان سب چیزوں کا شمار نہیں کر پاتا. خود انسانی زندگی کے اندر اس کے سیلز، اس کی تفصیلات، اس کے مائنر ڈیٹیلز انسان اس کا احاطہ نہیں کر پاتا. واسٹنس آف کریشن نمبر 1 ہے. جتنی آیتیں آئی ہیں ان سب آیتوں کو آپ دیکھیں گے غور سے تو واسٹنس آف کریشن یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں وسعت پائی جاتی ہے. نمبر 2 پرپسفلنس ان کریشن. اللہ نے جو چیز بنائی حکمت کے ساتھ بنائی، اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل میں وہ شے اپنی زندگی لگائی ہوئی ہے. خواہ وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، پہاڑ ہوں، ہر چیز کا ایک کام ہے اور وہ کام متعین راستے پر اور متعین طریقے پر ہو رہا ہے. نمبر 3 آرڈرلینس ان کریشن یعنی تخلیق میں اور پوری کائنات میں ایک ضابطہ پایا جاتا ہے. سورج کی طلوع ہونے کا ایک وقت متعین ہے تو اسی وقت میں وہ طلوع ہوتا ہے. چاند کے طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا ایک ٹائم ہے تو اس میں ہوتا ہے. موسمیات کی تبدیلی کا ایک سیزن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اس کے اندر ہوتا ہے. زمین جو گھومتی ہے سورج کے طرف تو کس دن کہاں کس آربٹ میں کس ایکسس میں رہے گی طے شدہ ہے. آرڈرلینس ان کریشن یہ آرڈر اگر ذرا برابر بھی متاثر ہو جائے تو کائنات ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی جو ہے ختم ہو کر رہ جائے گی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آرٹسٹری ان کریشن. اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی اس کے اندر صنائی ہے، کاریگری ہے، فنکاری ہے. ایک ایک آئٹم کو دیکھیے کہ کتنی بیوٹیفل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے. چرندوں کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، ایک ایک پرندے کو لے لیجئے، ایک ایک درخت کو لے لیجئے، آسمان کو دیکھیں، بادل کے ڈیزائن کو دیکھیں، پہاڑوں کو، سمندروں کو، برف کے پہاڑوں کو دیکھیں. آرٹسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ایک پرندے کی تفصیل کو دیکھیں، اس کے رنگ کے کمبینیشن کو دیکھیں، کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ چیزوں کو بنایا. اس کی ڈیزائننگ، اس کی بیوٹیفیکیشن، اس کی آرٹسٹری کائنات میں ہر جگہ نظر آتی ہے. تو جتنی آیتوں کا ہم نے تذکرہ کیا سرسری طور پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے. اس صورت میں کہا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ نے تو اس کائنات کو آرڈر کے ساتھ پیدا کیا، نظم کے ساتھ پیدا کیا، لیکن لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے زمین میں، خشکی میں اور تری میں ہر جگہ فساد برپا ہو گیا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. لیکن تمہیں چاہیے کہ اپنے من مانی کرنے کی بجائے یکسو ہو کر فطرت کی طرف آؤ، لوٹ کر یکسو ہو جاؤ اور اس دین پر قائم ہو جاؤ جو تمہاری فطرت کے آواز کے مطابق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں کہا گیا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، آپ صبر کے ساتھ اپنی دعوت کو انجام دیتے رہیے. اور کہا وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. یہ جو ایمان نہیں لاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا استخفاف کریں. آپ کا جو روب ہے، آپ کا جو وزن ہے، آپ کا جو وقار ہے، آپ کی جو ڈگنیٹی ہے وہ باقی رہنی چاہیے. آپ کے دعوتی کام کے نتیجے میں اور صبر کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ باقی رہے گا. امت مسلمہ کو بھی یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے کارناموں اور کرتوتوں کی وجہ سے ہم ہلکے پڑ جائیں. نہیں، اگر دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہیں اور صبر پر قائم رہیں تو انشاءاللہ کوئی ہم کو ہلکا ثابت نہیں کرے گا. اس کے بعد تیسری صورت ہے وہ ہے سورہ لقمان. سب توحید کے حوالے سے زیادہ تر باتیں آ رہی ہیں، اس میں اور باتیں بھی آ رہی ہیں. سورہ لقمان کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم ہیں، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کچھ کائنات کی نشانیاں بتایا کہ آسمان پر غور و فکر کرو کہ اس نے بغیر ستونوں کے انہیں پیدا کیا، پہاڑوں کو اس نے جما دیا اور جانوروں کو اس نے پھیلا دیے، آسمان سے بارش برسائی، اس سے طرح طرح کے پھل اور اناج اور غلے تمہارے لیے پیدا کیے. یہ سارے اس کی فیوز بخشی ہے، اس کا فیضان ہے، اس کی کرم فرمائی ہے تمہارے لیے. جانوروں کے لیے تو 2-4 قسم کی گھاس کافی تھی، لیکن انسانوں کے لیے صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے ذوق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کی چیزوں کو پیدا کیا. کیا ان سب چیزوں کے پیدا کرنے میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں؟ اس دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ ہیں کہ لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں. یعنی اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں لوگوں کو جمع کر کے قرآن کی آیتیں سناتے، دین کی باتیں سناتے، تو لوگوں کو اس سے ہٹانے کے لیے اور لوگوں کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے ایک آدمی تھا نضر بن حارث. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے کہانیوں کی کتاب اور نظمیں اور بہت سی جو ہے
افواہات اور بکواس کی چیزیں خرید کر لایا اور مغینوں کو، گانے والی لونڈیوں کو رکھتا اور اس طرح کی مجلسیں سجاتا تاکہ نوجوان ادھر جانے کی بجائے ادھر راغب ہو جائیں۔ آج بھی نوجوانوں کو قرآن سے، دین سے برگشتہ کرنے، دور کرنے کے لیے بہت سے ایسے آئٹمز اور ایسے پروگرامز ہیں جس میں نوجوانوں کی دلچسپی لگتی ہے، وہ سیریلز ہوں، وہ فلمیں ہوں، وہ آن لائن گیمز ہوں اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ لہو الحدیث ہیں جو انسانوں کو سنجیدہ راہ سے ہٹا کر غیر سنجیدگی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد لقمان کا تذکرہ آیا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ لقمان تو کوئی نبی نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے، ایک حکیم انسان تھے، ایک انٹیلیجنٹ اسکالر تھے۔ انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ملتی جلتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں جو لوگ فطرت پر قائم تھے انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو سکھایا ہے۔ ان میں سے پہلی بات لقمان کی نصیحتوں میں 4 چیزیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات توحید کی دعوت انہوں نے دی کہ شرک نہیں کرنا چاہیے بیٹے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی توحید پر قائم رہنا چاہیے، اور یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے، اور کوئی اندھیری رات میں کوئی چھوٹا سا تنکا بھی کہیں چھپ کر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، تمہارے چھوٹے سے چھوٹے اعمال سے بھی وہ باخبر ہوتا ہے۔ نمبر 2 انہوں نے یہ کہا بچے سے کہ نماز اور صبر، بچوں کو اس کی تعلیم ہو کہ بچپن سے وہ نماز کی پابند بنے۔ نماز کے پابند جب بنے تو انہیں بتانا پڑے گا کہ نماز کیوں پڑھنا چاہیے۔ ماں باپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ عموماً ماں باپ جب بچوں کو نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں اور بچے نہیں پڑھتے تو نالاں ہو جاتے ہیں، سختی کرنے لگتے ہیں اور موت کی یاد دلانے لگتے ہیں، قبر کی یاد دلانے لگتے ہیں، حالانکہ معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ابھی انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، ابھی انہوں نے زندگی نہیں دیکھی، موت اور قبر کیا سمجھیں گے۔ بچوں کو بتانا چاہیے یہ تھینکفلنس ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنا ہے، یہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، یہ اس کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ نماز کو مختلف طریقوں سے سمجھائے تاکہ بچوں کی فطرت کا حصہ بن جائے۔ اور صبر، بچوں کے اندر آج کے زمانے میں گیجٹ کے نتیجے میں بے صبری آ گئی ہے۔ گیجٹ کا پرابلم یہی ہے کہ انسان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف لے جاتا ہے، فوراً اسے خوشی چاہیے۔ صبر یہ ہے کہ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین رکھا ہے، تب تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے تعلیم دی۔ تیسری تعلیم انہوں نے یہ دی کہ بچے کو کہ دنیا میں تمہارا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا۔ چھوٹی عمر سے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ احسن طریقے سے اپنے کلاس میں، اپنے ماحول میں، اپنے بچوں کے درمیان ہمیشہ نیکی کی بات کرو اور برائی سے دور رہو۔ اور آخر میں سوشل ایٹیکیٹس، سماج میں جینے کے کچھ آداب سکھائے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو۔ اس میں بتایا بیٹے سے انہوں نے کہا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بے رخی برتنا، اکڑ فون دکھانا، اترانا، اپنی دولت پر، اپنے حسب نسب پر نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو کامن مین کے درمیان رہنے، گھل مل کر جینے کا سلیقہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات سوشل ایٹیکیٹ میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں چلیں تو اکڑ کر نہ چلیں، زمین میں چال ایسی ہونی چاہیے جو ایک عاجز بندے کی، ایک مہذب بندے کی چال ہونی چاہیے۔ اکڑ کر چلنے سے کہیں پہاڑ سے بلند تو نہیں ہو جائے گا انسان۔ یہ بات بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور خود پسند لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، گھمنڈیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ بچوں کے اندر گھمنڈ کا مزاج پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ وقصد فی مشیکا، اور تمہاری آواز میں بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ وغضض من صوتک، تمہاری آواز میں میانہ روی ہونی چاہیے اور تمہاری چال میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے۔ گدھے کی آواز سب سے کرخت ہوتی ہے۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ کیسے سافٹ ٹون میں بات کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپنا کوئی کوشچن بھی ہو، اپنا کوئی اعتراض بھی ہو تو احسن طریقے سے رکھنا چاہیے۔ آخر میں اس صورت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، آخرت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی مقدار میں، کہاں ہوگی، یہ سب اندازے اور تخمینے لگاتے ہیں لیکن ایگزیکٹ کوانٹٹی نہیں بتا سکتے۔ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ میل ہے کہ فیمیل ہے تو اسکین کر کے پہچان لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ دنیا میں آئے گا، اس کی قسمت کیا ہوگی، اس کی صلاحیت کیا ہوگی، وہ کیا بنے گا، وہ کتنے دن زندہ رہے گا، کتنا کمائے گا، کیا کرے گا، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کمائے گا یہ انسان کو خود پتہ نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس سرزمین میں اس کی موت آئے گی اس کا علم نہیں ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رسول کے ساتھ وہ مخاصمت کرتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے اور سورہ احزاب ہے۔ سورہ سجدہ وہ سورت ہے جسے اکثر ہم پڑھا کرتے ہیں، اس کے مضامین بڑے شاندار ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ تدبیر کرتا ہے، وہ پلاننگ کرتا ہے، وہ ساری کائنات کے امور کو مینیج کرتا ہے۔ فرشتوں کو اس نے کاموں پر لگا رکھا ہے، فرشتے لے جاتے ہیں اور ڈیسیشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ امپلیمنٹ کرنے کے بعد رپورٹنگ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہر دن رپورٹنگ پیش کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتے جو رپورٹنگ ہر دن لے آتے ہیں وہ تمہاری کاؤنٹنگ کے حساب سے 1000 برس ہے، 1000 برس ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی کائنات میں بہترین پیدا کی، اس سے بیٹر ڈیزائن آپ سجسٹ نہیں کر سکتے۔ 5 انگلیاں اللہ تعالیٰ نے دی، اس سے بیٹر ڈیزائن 4 انگلی سے 6 انگلی سے، انگلیوں کے سائز کے ڈیفرنس کے ساتھ کوئی آدمی بتا دے نہیں بتا سکتا، اس سے بیٹر ڈیزائن کوئی آدمی ڈیزائن نہیں کر سکتا۔ اور ایک ایک جانور کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیتیں دی ہیں، شیر کو جو خصوصیت دی ہے، لیپرڈ کو جو خصوصیت دی ہے، چیتا کو جو خصوصیت دی ہے، چیتا جس رفتار سے بھاگتا ہے اور چیتا دن میں شکار کرتا ہے تو سورج کی روشنی کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے اسے ٹیئر لائن اسے اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ جبکہ لیپرڈ رات میں کرتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز آپ نہیں دیکھیں گے۔ ہر جانور، ہر پرندہ، انسان، درخت، چرند، پرند، بیکٹیریا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کا ڈیزائن پرفیکٹ بنایا اور یہ سب پیدا کیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں، بلکہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے ہوئے۔ ایک دن آئے گا کہ ان کی واپسی ہوگی خدا کے حضور، فرشتے آئیں گے اور ان کو لے جائیں گے۔ خدا کے حضور جب پہنچا دیے جائیں گے، بہت سے لوگ ہوں گے روئیں گے اللہ کے پاس، گھگیائیں گے۔ جب دیکھ لیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو، تب کہنے لگیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ایک مرتبہ ہم کو دنیا میں پھر واپس بھیج دے تاکہ ہم عمل صالح کر کے لوٹیں گے۔ لیکن اس کے بعد مہلت ختم۔ یہاں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں بکھیر دی کہ اب سنو، اب دیکھو، وہاں جا کر دیکھنا کیا فائدہ، وہاں جا کر سننا کیا فائدہ، وہاں جا کر سمجھ میں آنا کیا فائدہ، یہاں دیکھو، یہاں سنو، یہاں سمجھو اور یہاں اپنے عمل کو درست کرو۔ اس کے برخلاف جو مومنین ہوتے ہیں وہ کائنات پر بھی غور فکر کرتے ہیں، رسول کی دعوت کو بھی قبول کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا ایمان جاگ جاتا ہے، وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، آخرت سے ڈرنے لگتے ہیں، راتوں میں بستر سے بار بار اٹھ جاتے ہیں، خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کر دینے والی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں جہاں تک کسی انسان کا وہم و گمان پہنچ نہیں سکا۔ مومنین اس پر اعتبار کرتے، بھروسہ کرتے اور اس کی تمنا لیے ہوئے راتوں میں بستر سے اٹھ جاتے، خدا کے حضور توبہ و استغفار کرتے رہتے۔ جہنم، اس کا بھی تصور ان کو رلا دیتا ہے۔ جہاں جہنم میں لوگوں کو بھیج دیا جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ برداشت نہ کر کے نکلنے کی کوشش کریں گے، فرشتے مار کر پھر ان کو واپس جہنم میں لوٹا دیں گے۔ کیا تکلیف دہ معاملہ ہوگا۔ اس سے آج ڈرنا اور آج بدل جانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں کو دیکھو کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، سوکھی زمین پر بارش برستی ہے تو زمین لہلہاتی ہے، تو اس طرح سے ہم لوگوں کو جمع کریں گے، اس دن کے آنے تک انتظار کیجئے۔ آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کریں اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا رویہ صحیح تھا۔ آخر میں سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب، اس پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ سورہ احزاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے سخت ترین ایام میں نازل ہوئی، 5 اور 6 سن ہجری میں۔ اس میں 4 بڑے بڑے مضامین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا مقام، شریعت کی کچھ باتیں اور منافقین کا رویہ۔ ان کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے الگ الگ سیگریگیٹ کر کے بیان کر دوں گا۔ شریعت کی جو باتیں آئی ہیں، آج کے اس پارے میں 6 باتیں آئی ہیں۔
نمبر ایک یہ ہے کہ بیوی ماں نہیں بن سکتی، یعنی بعض لوگ جاہل و نادان اپنی بیویوں سے جب ناراض ہو جاتے ہیں اور ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ وہ ہماری ماں کے برابر ہے۔ کہا کہ یہ غلط بات ہے، ماں اور بیوی دونوں ایک نہیں ہوتے، اور اس کا یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے ایسی قسم کھائی ہے انہیں قسم توڑنا پڑے گا۔ نمبر دو، منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔ حضرت زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔ منہ بولا بیٹا اسے میراث میں ویسا حصہ نہیں ملتا جیسے حقیقی بیٹے کو ملتا ہے۔ منہ بولا بیٹا اس کے ساتھ جو حرمت کے رشتے سگے بچوں کے ہوتے ویسے نہیں ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے زیادہ ہماری ساری قربانیوں کے حقدار ہیں۔ نمبر 4 یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہارے لیے ماؤں کے برابر ہیں۔ نمبر 5 یہ بتایا گیا کہ رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ ہم نے بتا دیا ہے، یعنی سورہ نساء میں وہ بات آ گئی ہے۔ مہاجر و انصار کی جو مدد کرتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، لیکن رشتہ دار بہرحال رشتہ دار ہوتے ہیں، اور قربت کی بنیاد پر رشتہ داری ہوتی ہے، نہ یہ کہ منفیت کی بنیاد پر کہ کون دوست کس کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اس بنیاد پر قوانین اور حقوق طے نہیں ہوتے۔ نمبر 6 یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے اسوہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں وہ ہمارے لیے کرائیٹیرین بن جاتے ہیں، اور آپ کا اسوہ جب سامنے آ جائے تو مومن کے لیے لازم ہے کہ ویسے ہی زندگی میں عمل کرے، اور کوئی یہ کہے کہ رسول کا کام کچھ بھی ہو لیکن میں اپنی مرضی کے مطابق کروں گا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ادھورا ہے۔ اور غزوہ احزاب کا تذکرہ آیا جس کا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کل، اور یہ 6 شریعت کی باتیں آئیں۔ 7ویں شریعت کی بات آئی ہے، وہ ہے بنو نذیر کے قتل کی بات، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سلسلے میں 9 باتیں آئی ہیں، جن میں سے 2 باتیں یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ میں تمہیں دے دلا کر رخصت کر دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک بات یہ کہتے ہیں لوگ کہ اللہ کے رسول کی بیویاں آس پاس میں جمع تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نان نفقہ کا مطالبہ کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آؤ میں جو چاہتے ہو دنیا اگر چاہتی ہو تو دے کر میں تمہیں رخصت کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نہیں سنایا گیا، وہ ان لوگوں کو سنایا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آ کر اکساتی تھیں، تو ان کو بتایا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، اور بعض اور بھی اس کی تعبیرات ہیں۔ اس چھوٹے سے وقت میں ممکن نہیں کہ ہم ان میں جائیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے خود اسی صورت کے اندر کچھ پیغام موجود ہے۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی بیویاں وہ اسپیشل سٹیٹس رکھتی ہیں، بے حیائی کی مرتکب ہوں گی تو دوہری سزا، اور عمل صالح کریں گی تو دوہرا اجر ملے گا۔ اس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل اس پارے کے بعد اگلے پارے میں جب جائیں گے تو اس صورت کا جو بقیہ مضمون ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کائنات پر غور و فکر کرنے، آخرت کی تیاری کرنے، جنت کی تیاری کرنے اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔